ایک صاحب تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کافی پریشان لگ رہے تھے۔ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ایک مسئلہ ہے، میں اور میرا بھائی ہم دونوں شکار پہ جاتے ہیں۔ اچھا۔ میرا بھائی آپ سمجھیں کہ ذرا دنیا دار قسم کا ہے، گناہوں سے بچتا نہیں، اسے تو بہت شکار ملتا ہے، اور میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے اکثر کچھ نہیں ملتا، خالی ہاتھ آ جاتا ہوں۔ تو وہ وجہ جاننا چاہتے تھے؟ جی بالکل۔ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں نا کہ یہ کیا بات ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو واقعی بڑا دلچسپ سوال ہے، مطلب ظاہری عمل اور نتیجہ بالکل الٹ۔ ہاں نا، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ملا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ضرور ضرور۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پہلے اس بندے کے پاس جاؤ جو خود کو نیک سمجھ رہا ہے۔ اچھا، وہ شکایت کرنے والا؟ جی، اور اس سے کہو کہ میں نے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزرتے دیکھا ہے۔ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا کہ یہی بات اس کے بھائی سے بھی جا کر کہنا۔ اچھا، دونوں سے ایک ہی بات؟ دیکھیں، یہاں نا یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ اصل میں ایمان کا، وہ جو توکل ہوتا ہے نا، اس کا امتحان تھا۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ؟ جی، وہ کامل بھروسہ جو بظاہر ناممکن لگنے والی بات پر بھی ہو۔ یہ ہدایت سننے میں تو بالکل عقل کے خلاف لگتی ہے، اور شاید یہی مقصد تھا، عقل نہیں، یقین پر رکھنا تھا۔ سری تو حضرت موسیٰ واپس آئے، پہلے اسی نیک بندے کے پاس گئے۔ جب اسے یہ بات بتائی تو وہ تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، اے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل مانتی نہیں، بھلا اتنا بڑا اونٹ سوئی کے اتنے سے سوراخ سے ناممکن۔ یعنی اس نے اپنی عقل کو اللہ کی بات پر ترجیح دی۔ ایک طرح سے اس کا جواب بالکل منطق پر تھا۔ پھر آپ دوسرے بھائی کے پاس گئے جسے پہلا والا گناہگار سمجھتا تھا۔ جی۔ جب اسے وہی پیغام دیا تو اس نے تو فوراً سر جھکا لیا، بہت عاجزی سے کہنے لگا، سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے صرف اونٹ کیا، پوری کائنات گزار دے۔ اونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بات ہے! یہ دیکھیں، یہ ہے فرق، ذہنیت کا فرق۔ ایک طرف منطق، دوسری طرف اللہ کی قدرت پر کامل یقین۔ بالکل۔ تو جب حضرت موسیٰ نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو یہ سارا ماجرا سنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہوگی یقیناً۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ جو اپنی نیکی پر بھروسہ کرتا ہے نا، پہلا والا، وہ نیکی تو کرتا ہے پر اس کی نظر بدلے پر رہتی ہے، وہ اپنے عمل کو دیکھتا ہے تو ہم اسے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کے عمل کا حق بنتا ہے۔ اچھا، یعنی عمل کا اجر۔ ہاں، لیکن وہ دوسرا بندہ جسے لوگ گناہگار سمجھ رہے تھے، جی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس کا بھروسہ اپنے عمل پر نہیں، صرف میری ذات پر ہے۔ اس کا توکل کامل ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ پر ہی آس رکھتا ہے۔ اچھا، اسی لیے میں اس کے لیے آسمان اور زمین کے، یوں سمجھیں کہ خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصل چیز وہ بھروسہ ہے، توکل کی طاقت۔ تو اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، یا بس دل میں بھروسہ کافی ہے؟ یہ بات تھوڑی سی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں، اعمال تو بنیاد ہیں، شریعت کا حکم ہے، قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ نیک عمل کا کہا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ قصہ ایک بہت بہت اہم نقطہ سمجھاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں صرف ظاہری عمل نہیں دیکھا جاتا، دل کا حال، نیت کیسی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین کتنا پکا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ توکل جو ہے نا، یہ اعمال کو ایک الگ ہی درجہ دے دیتا ہے، اور جہاں شاید عمل میں کمی بھی ہو، وہاں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اصل میں توازن کی بات ہے، ظاہر اور باطن دونوں کا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو نیکی اور توکل کا تعلق ہے، یہ بڑا گہرا ہے۔ جی بالکل، کوئی نیک عمل کر کے بھی شاید محدود رہ جائے اگر اس کا بھروسہ اپنے عمل پر زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا، جس کا ظاہر کیسا بھی ہو، اگر دل اللہ سے جڑا ہے، بھروسہ کامل ہے، تو اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی ہماری جو روز کی بھاگ دوڑ ہے، ہماری امیدیں ہیں، ہمارے خدشے ہیں، ان سب میں ہمارے بھروسے کا اصل مرکز کیا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔
کیا ہم اپنی پلاننگ، اپنی قابلیت، اپنی کوششوں پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں یا ان سب کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل یقین بھی رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا